گاؤں کی پرانی حویلی کا بیرونی صحن شام کے سائے ڈھلتے ہی بالکل خاموش ہو جاتا تھا۔ اس حویلی کی دیواریں دہائیوں پرانی خاندانی دشمنی کی داستانیں چیخ چیخ کر سناتی تھیں۔ سفیان خان اپنے مخصوص انداز میں برآمدے کے سامنے رکھی لکڑی کی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا جس کا دھواں فضا میں آہستہ آہستہ معلق ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کی سختی اور سرد مہری چھائی ہوئی تھی، وہی روپ جس سے پورا گاؤں خوف کھاتا تھا۔ اس کا خاص آدمی مراد خان جلدی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سردار سائیں، درار خان کے بندے آج پھر ہماری فصلوں کی طرف دیکھے گئے ہیں۔ لگتا ہے وہ پرانی دشمنی کی آنکھ کو پھر سے ہوا دینا چاہتا ہے۔ مراد نے فکر مندی سے کہا۔ سفیان نے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے انتہائی سکون مگر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، دارا شاید بھول گیا ہے کہ سفیان خان خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس سے کہو حد میں رہے، ورنہ اس بار حساب ایسا ہوگا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ جی سردار سائیں، میں ابھی بندے وہاں بھیجتا ہوں۔ مراد نے سر جھکایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سفیان کے چہرے کی سرد مزید گہری ہو گئی۔ دوسری طرف گاؤں کے دوسرے کونے میں واقع ایک چھوٹے اور خستہ حال مکان میں فضا بالکل مختلف تھی۔ اے لڑکی، کدھر مر گئی ہے؟ برتن تیرے باپ نے دھونے؟ سریہ بیگم کی چیختی ہوئی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ عنایت کی سوتیلی ماں تھی جس کی زہر آلود باتیں اور مار پیٹ عنایت کی روز مرہ زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ عنایت جو ابھی بمشکل 17 سال کی ایک معصوم اور ڈری سہمی سی لڑکی تھی، دوپٹہ سنبھالتی ہوئی صحن میں آئی۔ جی امی، میں بس صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، ابھی برتن دھو لیتی ہوں، عنایت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور جلدی سے برتنوں کی طرف بڑھی۔ بہانے مت بنا، کام چور گئی کی، صبح سے ایک کپ چائے ٹھیک سے نہیں بنی تجھ سے، تیرے حصے کی روٹی بھی میں ہی پکاؤں؟ سریہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو زور سے دبوچا۔ عنایت کی آنکھوں سے درد کے مارے آنسو نکل آئے۔ امی چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے، میں ابھی سارا کام کر دیتی ہوں، خدا کے لیے نہ مارے۔ عنایت نے التجا کی۔ درد ہو رہا ہے؟ نخرے تو دیکھو اس کے۔ سریہ نے اسے پیچھے دھکیلا جس سے عنایت زمین پر گر پڑی۔ اسی وقت عنایت کا چچا زاد بھائی شیدہ ہاتھ میں لکڑی کا ٹوٹا ہوا کھلونا لیے گھر میں داخل ہوا۔ شیدہ دل کا صاف لیکن تھوڑا سا نادان اور عجیب باتیں کرنے والا لڑکا تھا۔ او ہو چچی اماں، روز روز ایک ہی ڈرامہ، تھوڑی ورائٹی لایا کرو نا، روز عنایت کو مارتی ہو، کبھی اس دیگچی کو بھی مار کر دیکھو، شاید وہ بھی رو پڑے۔ شیدہ نے سنجیدگی سے عنایت کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سریہ نے غصے سے شیدہ کو گھورا۔ شیدے، تو اپنے کام سے کام رکھ، زیادہ وکالت نہ کر اس کی، چپ چاپ کونے میں بیٹھ جا، ورنہ 2 ہاتھ تجھے بھی پڑیں گے۔ چچی اماں، مجھے مارو گی تو میں نے بابا سے کہہ کر تمہاری مرغی کا انڈا چھپا دینا ہے، پھر بنانا ناشتہ، شیدہ نے منہ بنا کر کہا اور عنایت کو سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ عنایت، تو رویا نہ کر، یہ چچی اماں ویسے ہی فلمی ولاگ بنی پھرتی ہیں، تو چل میں تجھے روٹی دیتا ہوں، شیدہ نے دھیمے سے عنایت کے کان میں کہا۔ عنایت نے اپنے آنسو پوچھے اور شیدہ کو دیکھ کر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد عنایت کا سوتیلا بھائی اذان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور الجھن کے آثار واضح تھے۔ وہ سیدھا اندر کمرے کی طرف جانے لگا تو سریہ نے اسے روک لیا۔ اذان، کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں؟ سفیان خان سے بات ہوئی تمہاری؟ ہماری بیٹی کے رشتے کا کیا بنا؟ سریہ نے بے صبری سے پوچھا۔ اذان نے ایک گہری سانس لیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ماں بہت بگڑ گئی ہے، اذان نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا مطلب بگڑ گئی ہے؟ وہ سردار ہے تو کیا ہوا؟ رشتہ ہی مانگا ہے نا ہم نے اپنی بہن کے لیے۔ اس نے کیا کہا؟ سریہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اذان نے نظر جھکا لی۔ سفیان خان نے صاف کہہ دیا ہے، اگر ہمیں اس کی بہن اپنے گھر لانی ہے تو اس کے بدلے ہمیں بھی کچھ دینا ہوگا۔ کیا مطلب وٹا سٹا؟ سریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، اذان نے مشکل سے کہا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہمارے پاس کون سا کمی ہے؟ عنایت کس کام کی ہے؟ سریہ نے فوراً کہا۔ ماں تم ہوش میں تو ہو؟ اذان نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ عنایت ابھی بچہ ہے، معصوم ہے وہ، اور وہ سفیان خان، تم جانتی ہو وہ کیسا انسان ہے، پورے گاؤں میں اس کے نام کا خوف ہے، اس کا مزاج، اس کی سختی، اس کی پرانی دشمنیاں، عنایت وہاں کیسے رہے گی؟ او ہو اذان، زیادہ جذباتی نہ بن، سریہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سردار کی حویلی میں جائے گی تو راج کرے گی، اور ویسی بھی
تیری بہن کے سسرال والے کتنے بڑے لوگ ہیں، یہ دیکھ عنایت کی قربانی سے اگر تیری بہن کا گھر بستا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن ماں، عنایت میری بھی بہن ہے، میں اس کی زندگی یوں داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ اذان کے لہجے میں سچائی اور تڑپ تھی۔ بہن ہے تو کیا ہوا، سوتیلی ہے نا؟ سریا نے سرد مہری سے کہا، اور ویسے بھی سفیان خان کے آگے بولنے کی ہمت ہے تجھ میں؟ اگر اس نے انکار کر دیا تو تیری بہن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا چاہتا ہے کہ تیری اپنی سکی بہن کا گھر اجڑ جائے؟ اذان خاموش ہو گیا، اس کے پاس ماں کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایک طرف اپنی سکی بہن کی خوشی اور دوسری طرف معصوم عنایت کی زندگی کے درمیان پس رہا تھا۔ عنایت جو برتن دھو کر باورچی خانے سے باہر نکل رہی تھی، اس کے کانوں میں ان باتوں کی آواز پڑ گئی۔ اس کے ہاتھ سے مٹی کا پیالہ چھوٹ کر زمین پر گر کرا اور ٹوٹ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بھائی اذان کی طرف دیکھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ خوف کی ایک سرد لہر عنایت کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ بھائی؟ عنایت کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ اسی شام اذان اپنے دوست فہد کے ساتھ گاؤں کے کنارے پرانے دربار کے پاس بیٹھا تھا، جہاں خاموشی کا راج تھا۔ تو سفیان نے وٹا سٹا کی شرط رکھ دی ہے؟ فہد نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں فہد، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ایک طرف میری سگی بہن کا مستقبل ہے اور دوسری طرف عنایت۔ ماں تو بالکل طلیبی ہے کہ عنایت کو دے دو، لیکن میرا ضمیر مان ہی نہیں رہا۔ اذان نے سر پکڑتے ہوئے کہا، اذان، سفیان خان کو تو سارا گاؤں جانتا ہے، وہ جو سوچ لیتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ۔ فہد نے اذان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور لہجہ دھیما کر لیا۔ کیا بات؟ اذان نے چونک کر پوچھا۔ سفیان کے مزاج میں جو اتنی سختی اور غصہ ہے نا، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ ماضی میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس نے اسے پتھر بنا دیا۔ اس کی زندگی میں کوئی راز ہے، اور سب کہتے ہیں کہ وہ راز اس کی کسی پرانی خواہش سے جڑا ہے۔ راز؟ کیسا راز؟ اذان نے الجھن سے پوچھا۔ مجھے پورا سچ نہیں پتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سفیان جس کو ایک بار اپنی ضد بنا لے پھر وہ دنیا الٹ دیتا ہے۔ اب اگر اس نے عنایت کا مانگنا رشتہ شرط رکھا ہے تو یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ فہد کی باتوں نے اذان کی تشویش اور بڑھا دی۔ رات کے وقت عنایت اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اسے سریا اور اذان کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ سفیان خان کا نام سنتے ہی اس کا جسم خوف سے کانپنے لگتا تھا۔ اس نے گاؤں میں ہمیشہ اس کے بارے میں خوفناک قصے ہی سنے تھے کہ وہ کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں کتنی سردی ہوتی ہے۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور شیدہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خشک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ عنایت، یہ لے کھا لے، چچی نے شام کو کھانا ہی دیا تھا تجھے۔ شیدہ نے روٹی اس کی طرف بڑھائی۔ عنایت نے شیدہ کو دیکھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شیدہ بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، امی مجھے اس ظالم سردار کے حوالے کر دیں گی، وہ مجھے مار ڈالے گا، عنایت نے روتے ہوئے کہا۔ شیدہ نے حیرت سے اپنی گردن کھجائی۔ سردار؟ وہ مونچھوں والا سفیان خان؟ اوہو عنایت، تو فکر نہ کر، اگر اس نے تجھے کچھ کہا نا تو میں اس کی گاڑی کے چاروں ٹائروں کو ہوا نکال دوں گا، پھر وہ پیدل گھومے گا۔ تو نہیں سمجھتا شیدہ، میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ عنایت نے گھٹنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو رو مت نا، میں بولتا ہوں نا چچی کو، وہ نہیں مانیں گی تو میں رات کو ان کے جوتے چھپا دوں گا۔ شیدہ نے دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن عنایت جانتی تھی کہ شیدہ کی نادان باتیں اسے اس بھیانک حقیقت سے نہیں بچا سکتی تھیں۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی سریا نے عنایت کے کمرے کا دروازہ زور سے دھکیلا۔ عنایت جو رات بھر سو نہیں سکی تھی، دم بخور ہو کر اٹھی۔ چل اٹھ، نخرے بند کر اور کپڑے بدل، آج تیرا نکاح ہے، سریا نے روکھے پن سے کہا۔ عنایت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ امی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، دن رات کام کروں گی، لیکن مجھے اس سردار کے حوالے نہ کریں۔ عنایت نے سریا کے پیر پکڑ لیے۔ ہاتھ ہٹا میرا۔ سریا نے اسے پڑے جھٹکا۔ تیرے لیے حویلی کے دروازے کھل رہے ہیں اور تو یوں رو رہی ہے جیسے سولی پر چڑھایا جا رہا ہو۔ اب زیادہ ڈرامے کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عنایت نے روتے ہوئے صحن میں کھڑے اذان کی طرف دیکھا۔ بھائی آپ تو کچھ بولے، کیا آپ مجھے اس خوفناک انسان کے پاس بھیج دیں گے؟ بھائی مجھے بچا لیں۔ اذان نے نظر جھکا لی، وہ عنایت کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل شرمندگی اور مجبوری سے پھٹ رہا تھا۔ معاف کر دے عنایت، میں مجبور ہوں، میری بہن کی زندگی کا سوال ہے، اذان نے دھیمی آواز میں کہا اور وہاں سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ عنایت کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا، اس کی آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ حویلی میں رشتہ داروں کا جمع غفیر تھا۔
سردار سفیان خان کے گھر میں وٹا سٹا کے اس نکاح کی خبر سن کر طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ برآمدے میں سفیان کے تائیزاد بھائی دارا خان کے حامی اور کچھ دور کے رشتہ دار آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ دیکھا تم نے، سردار صاحب نے آخر کار غریبوں کی لڑکی سے وٹا سٹا کر ہی لیا، ایک عورت نے تنزیہ کہا۔ ہاں بھائی، اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے اس معصوم لڑکی کو پھنسا دیا۔ سنئی لڑکی کی سوتیلی ماں نے فوراً ہاں کر دی، پیسے کی لالچ میں۔ دوسری نے جواب دیا۔ سفیان خان جو کچھ فاصلے پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، اس کے چہرے کی سختی مزید بڑھ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے خاص آدمی مراد کی طرف دیکھا۔ مراد، سب انتظامات مکمل ہے؟ سفیان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی سردار سائیں، مولوی صاحب آ چکے ہیں اور گاؤں کے معززین بھی جمع ہیں۔ مراد نے ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے، نکاح کے فوراً بعد گاڑی تیار رکھنا، میں حویلی میں زیادہ شور شرابہ نہیں چاہتا۔ سفیان نے حکم دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں عنایت کو لال جوڑے میں بٹھایا گیا تھا۔ کمرے کے کونے میں شیدہ پریشان حال کھڑا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عنایت تو رو مت نہ یار، مجھے دیکھ کر بھی رونا آ رہا ہے۔ شیدہ اپنی قمیض کے آستین سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ شیدہ بھائی، میں اس حویلی میں کیسے رہوں گی؟ سفیان خان مجھے مار ڈالے گا۔ عنایت نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ تو فکر نہ کر، میں مولوی صاحب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، بولوں گا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیدہ نے سوچتے ہوئے کہا، سردار کے بندوں کے پاس بڑی بڑی بندوقیں ہیں، وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ شیدہ تو کچھ مت کرنا، ورنہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے، عنایت نے ڈر کر کہا۔ اسی وقت مولوی صاحب اور اذان کمرے میں داخل ہوئے۔ مولوی صاحب نے کاغذات آگے کیا اور اعجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوا۔ عنایت بی بی ولد اسلم، آپ کا نکاح سفیان خان ولد رحیم خان سے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ عنایت قدم گھٹنے لگا، اس نے اذان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں التجا اور شرمندگی تھی۔ قبول ہے، عنایت کے لبوں سے بے ربط سی آواز نکلی۔ 3 بار یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ اس کا مائکے کا سفر ختم ہو چکا تھا اور ایک بھیانک مستقبل اس کا منتظر تھا۔ رخصتی بہت ہی خاموشی سے ہوئی، بغیر کسی دھوم دھام کے۔ عنایت کو سفیان خان کی بڑی سیاہ گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی حویلی کے خاص حصے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سفیان خان اگلی نشست پر خاموشی سے بیٹھا تھا اور سگار پینے میں مصروف تھا۔ اس کا ایک ہاتھ گاڑی کی کھڑکی سے باہر تھا اور نظریں راستے پر جمی ہوئی تھیں۔ پچھلی نشست پر عنایت خواب کے مارے سمٹ کر بیٹھی تھی اور ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ سفیان نے آئینے میں عنایت کی طرف دیکھا۔ رونا بند کرو، عنایت نے ڈر کے اپنی دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور اپنی سانسیں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا رونا بند کرو، مجھے حویلی میں کمزور لوگ پسند نہیں ہیں، سفیان نے اس بار ذرا سخت لہجے میں کہا۔ عنایت نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھا اور سر جھکا لیا۔ اس کا جسم خوف سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ حویلی پہنچ کر عنایت کو سفیان کے بڑے سے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے کی ایک بڑی کھڑکی حویلی کے پچھلے باغ اور پرانے راستے کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے گاؤں سے باہر جانے والی سڑک نظر آتی تھی۔ عنایت بستر کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سفیان اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور کرسی پر پھینک دیا۔ تم جانتی ہو تم یہاں کیوں ہو؟ سفیان نے عنایت کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ عنایت نے خوفزدہ ہو کر نظریں اٹھائیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، عنایت بمشکل بولی۔ یہ وٹا سٹا، یہ رشتہ، یہ سب تمہارے بھائی کی مجبوری اور تمہاری سوتیلی ماں کی چالاکی تھی، لیکن میرے لیے یہ صرف ایک شرط تھی۔ سفیان نے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ عنایت نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی آنکھوں سے ایک اور آنسو نکل کر گال پر ڈھل گیا۔ اسی وقت باہر سے اچانک گولیوں کے چلنے کی آوازیں تیز ہو گئیں، جس سے پورا روم گونج اٹھا۔ حویلی کے صحن میں چیخ و پکار مچ گئی۔ سردار سائیں، درار خان کے بندوں نے حویلی کے پچھلے حصے پر حملہ کر دیا ہے، مراد کی تیز آواز باہر سے آئی۔ سفیان کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی دراز سے پستول نکالی اور عنایت کی طرف دیکھا۔ تم یہی رہو، کمرے سے باہر قدم بھی مت نکالنا، سفیان نے سخت لہجے میں ڈانٹا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ باہر گولیوں کی آوازیں مزید تیز ہو گئی تھیں۔ عنایت کا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہی اس کا موقع ہے۔ اگر وہ آج یہاں سے نہ بھاگی تو سفیان اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر اس بڑی کھڑکی پر پڑی جو باغ کی طرف کھلتی تھی۔ عنایت نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا بھاری زیورات پرے پھینکے، اپنے
گھاگرے کو سنبھالا اور کھڑکی کی طرف بڑھی اور باہر باغ میں چھلانگ لگا دی۔ رات کے تاریک سائے میں وہ بس اسٹینڈ کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پتھر اس کے پاؤں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن خوف اس کے درد پر غالب تھا۔ 1 گھنٹے کے شدید سفر کے بعد وہ بس اسٹینڈ پر پہنچے جہاں شہر جانے والی آخری بس کھلنے والی تھی۔ وہ ہانپتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی اور سب سے آخری نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ بس رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی شہر کی طرف بڑھنے لگی۔ عنایت نے ایک گہری سانس لی، اسے لگا کہ وہ اس خوفناک حویلی اور سفیان خان کے پنجرے سے آزاد ہو چکی ہے۔ صبح کی افتاد کی کرنیں نکل رہی تھی جب بس شہر کے بڑے سے بس ٹرمینل پر آ کر رکی۔ عنایت کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے بس مالک کو اپنا سونے کا لاکٹ دے دیا۔ عنایت، جس کا برا حال تھا، کانپتے قدموں سے بس سے نیچے اتری۔ اس نے ابھی چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ اس کے سامنے ایک سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا پچھلا شیشہ نیچے ہوا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر سفیان خان پوری شان سے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا اور اس کا دھواں ہوا میں معلق ہو رہا تھا۔ اس کی سرد اور غضبناک نگاہیں سیدھا سامنے کھڑی خوفزدہ عنایت پر گڑ گئیں۔ سفیان نے سگار کا ایک کش لیا اور دھواں چھوڑتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں بولا، مزید کہاں بھاگو گی؟ عنایت کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا۔ سفیان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کی قداور شخصیت اور چہرے کی سردی دیکھ کر آس پاس کے چند لوگ بھی ٹھٹک گئے۔ اس نے اپنی گہری غضبناک نگاہیں عنایت پر جمع رکھی تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم سفیان خان کی حویلی سے بھاگ کر اس شہر کے ہجوم میں کھو جاؤ گی؟ سفیان نے اس کے بالکل قریب آ کر دھیمے مگر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ عنایت نے اپنے زخمی اور ننگے پاؤں کو پیچھے سمیٹنے کی کوشش کی۔ آنکھوں سے آنسو بے ساختہ گالوں پر بہہ نکلے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے واپس نہیں جانا، مجھے مار ڈالیں گے لیکن وہاں نہ لے جائیں۔ عنایت نے ہچکیوں کے درمیان التجا کی، اس کی آواز میں تڑپ اور بے بسی تھی۔ سفیان نے اس کے التجا کرتے چہرے کو دیکھا لیکن اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ اس نے عنایت کا بازو سختی کے ساتھ دبوچا۔ گاڑی میں بیٹھو فوراً! سفیان نے حکم دیا اور زبردستی اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا دیا۔ عنایت گاڑی میں بیٹھتے ہی کونے میں سمٹ گئی۔ گاڑی گاؤں کے راستے کے بجائے شہر کے خاموش اور پرسکون علاقے میں بنے ایک بڑے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی۔ عنایت نے حیرت اور خوف سے شیشے سے باہر دیکھا۔ سفیان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عنایت کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ۔ عنایت ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ اس کے ننگے پاؤں جیسے ہی فارم ہاؤس کی مٹی والے راستے پر پڑے، سفیان کی نظر اس کے پاؤں کے زخموں اور جمے ہوئے خون پر گئی۔ یہ میرا فارم ہاؤس ہے، فی الحال تم یہی رہو گی، گاؤں واپس نہیں جا رہی ہم۔ سفیان نے چلتے ہوئے کہا۔ عنایت نے چونک کر اسے دیکھا۔ گاؤں کیوں نہیں؟ آپ مجھے وہاں کیوں نہیں لے جا رہے؟ سفیان ہال کے اندر داخل ہوا اور پلٹ کر عنایت کی طرف دیکھا۔ کیونکہ اگر تمہیں اس حالت میں گاؤں لے گیا تو وہاں تمہارے لیے اور میرے لیے 100 سوال کھڑے ہوں گے، اور سفیان خان کسی کو صفائیاں نہیں دیتا۔ آپ نے مجھے کیوں پکڑا؟ میں تو آپ کے کسی کام کی نہیں تھی، وٹا سٹا تو بس ایک بہانہ تھا نا؟ عنایت نے ہمت جمع کر کے روتے ہوئے پوچھا۔ سفیان نے سگار کا ایک نیا ڈبہ میز پر رکھا اور اس کے قریب آیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ایک کھیل ہے عنایت؟ کچھ باتیں تمہاری معصوم عقل کی سمجھ سے باہر ہیں۔ چپ چاپ جا کر کمرے میں بیٹھو، میں ڈرائیور کو بول کر تمہاری مرہم پٹی کا سامان منگواتا ہوں۔ کچھ دیر بعد فارم ہاؤس کی ایک ملازمہ ماسی سکینہ کمرے میں داخل ہوئی جہاں عنایت بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ماسی کے ہاتھ میں گرم پانی کا برتن اور پٹی تھی۔ بیٹی رو مت، ذرا پیر آگے کرو، میں زخم صاف کر دوں۔ ماسی سکینہ نے شفقت سے کہا۔ عنایت نے ہچکی لیتے ہوئے اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ ماسی وہ کون ہے؟ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ انہوں نے مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ ماسی سکینہ نے آہ بھری اور اس کے پاؤں پر دوا لگانا شروع کی۔ بیٹی، سردار صاحب باہر سے جتنے سخت نظر آتے ہیں اندر سے اتنے جلاد نہیں ہیں۔ میں انہیں بچپن سے جانتی ہوں، تم نہیں جانتی کہ ان کے سر پر کتنی بڑی دشمنی کا بوجھ ہے۔ درار خان نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عنایت نے تڑپ کر کہا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے بیچ دیا، میرے بھائی نے مجھے سفیان کے حوالے کر دیا اور وہ مجھے قیدی بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ماسی نے اس کا پاؤں باندھتے ہوئے کہا۔ سردار صاحب نے تمہیں قیدی نہیں بنایا بیٹی، اگر وہ تمہیں وہاں گاؤں میں چھوڑ دیتے یا درار خان کے بندوں کے ہاتھ تم لگ جاتی تو تمہارا کیا حشر ہوتا، کبھی سوچا ہے تم نے؟ عنایت خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سفیان کا کوئی بھی عمل اس کے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے۔ رات گئے سفیان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر میز پر رکھی کھانے کی پلیٹ پر پڑی جو بالکل ویسے ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عنایت بستر کے ایک کونے میں
گھٹنے سینے سے لگائے سوئی ہوئی تھی۔ سفیان آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور گہری سوچ کے آثار تھے۔ اس نے عنایت کے چہرے پر گرنے والی بالوں کی ایک لچ کو بہت احتیاط سے پیچھے کیا۔ اسی وقت عنایت کی آنکھ کھل گئی۔ سفیان کو اتنی قریب دیکھ کر وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور چیخ پڑی، دور رہے مجھ سے، ہاتھ مت لگائے۔ سفیان پیچھے ہٹ گیا اور اس کے چہرے کی سختی واپس آ گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں کھانا آپ کا کھانا، مجھے زہر دے دے تاکہ روز روز کے اس خوف سے نجات مل جائے۔ عنایت غصے اور روتے ہوئے بولی، ڈرامے بند کرو عنایت۔ سفیان نے پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اگر کھانا نہیں کھائے تو میں زبردستی کھلاؤں گا، اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ آپ اتنے ظالم کیوں ہیں سفیان خان؟ آپ نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ سفیان نے گہری سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا عنایت، لیکن تمہاری معصومیت اور تمہاری وہ خاموشی مجھے غصہ دلاتی ہے۔ اگر میں ظالم نہ بنتا تو تمہارا بھائی تمہاری سگی بہن کی خوشی کے لیے تمہیں کسی کے بھی حوالے کر دیتا۔ کیا وہ بہتر ہوتا؟ عنایت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سفیان کی اس بات نے اس کے دل پر گہرا وار کیا تھا، کیونکہ سچ یہی تھا کہ اس کے اپنے بھائی نے ہی اس کا سودا کیا تھا۔ اگلی صبح گاؤں میں صورتحال مزید خراب ہو چکی تھی۔ اذان اپنے گھر کے صحن میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا، جبکہ سریہ بیگم وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اذان، سفیان خان شہر چلا گیا ہے اور عنایت بھی حویلی میں نہیں ہے۔ گاؤں میں باتیں بن رہی ہیں کہ لڑکی نکاح کی رات بھاگ گئی۔ سریہ نے پریشانی سے کہا، ماں تمہیں اب بھی اپنی عزت کی پڑی ہے؟ اذان غصے سے کھڑا ہو گیا، تم نے زبردستی میری بہن کو اس جہنم میں دھکیلا۔ اگر عنایت کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسی وقت شیدا روتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا تھا۔ چچی، تم نے میری عنایت کو مار ڈالا، وہ بھاگ گئی ہے، یہ سردار نے اسے کھا لیا ہے، تم بہت بری ہو۔ شیدا نے چلاتے ہوئے کہا، اوئے شیدے چپ کر، فضول بکواس مت کر۔ سریہ نے اسے ڈانٹا، میں نہیں چپ رہوں گا، میں جا رہا ہوں شہر اپنی عنایت کو ڈھونڈے۔ شیدا نے تھیلا شانے پر ٹانگا اور روتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ شیدا رک! اذان نے اسے آواز دی اور اس کے پیچھے بھاگا۔ شیدا بات سنو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی عنایت کو ڈھونڈوں گا۔ شہر کے فارم ہاؤس میں ماحول کشیدہ تھا۔ سفیان ہال میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا کہ اچانک درار خان کا فون آیا۔ سردار سفیان خان مبارک ہو، نئی دلہن مل گئی یا ابھی تک بس اسٹینڈوں پر ڈھونڈ رہے ہو؟ درار خان کی طنزیہ ہنسی فون کے اسپیکرز کے گونجی۔ سفیان کے ہاتھ کی گرفت فون پر سخت ہو گئی، اس کے چہرے کی رگیں تن گئی۔ درار، اپنی حد میں رہو، اگر تم نے میری حویلی پر حملہ کرنے کی غلطی کی ہے تو اس کا حساب میں تم سے جلد لوں گا۔ حساب تو اب ہوگا سفیان، درار خان نے غرور سے کہا، تم نے مجھ سے میری زمین چھینی تھی نا، اب دیکھو میں تم سے تمہاری نئی نویلی دلہن کیسے چھینتا ہوں۔ مجھے پتا چل گیا کہ تم اسے کہاں چھپا کر بیٹھے ہو۔ سفیان نے فون کاٹ دیا اور مراد کی طرف دیکھا۔ مراد، تمام بندوں کو فارم ہاؤس کے گرد الرٹ کر دو، درار یہاں حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی عنایت نے یہ تمام باتیں سن لی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف سفیان خان تھا جس کا خوف اس کے دل سے نہیں نکل رہا تھا، اور دوسری طرف ایک نامعلوم دشمن جو ان کی جان کے پیچھے پڑا تھا۔ سفیان نے مڑ کر دیکھا تو عنایت کو دروازے پر کھڑا پایا۔ وہ جلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کچھ سنا تم نے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ کون ہے؟ کیا وہ ہمیں مار ڈالے گا؟ سفیان نے اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھا اور فوراً اپنے چہرے پر وہی پرانا، مضبوط اور بے خوف روپ لے آیا۔ جب تک سفیان خان زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ فائرنگ کی سنسناتی ہوئی آوازوں سے فارم ہاؤس کا ہال گونج اٹھا۔ سفیان نے پلک جھپکتے ہی اپنی پسٹول نکالی اور جھک کر عنایت کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں بے پناہ مضبوطی تھی۔ نیچے جھک کر چلو، میرے ساتھ آؤ، سفیان نے دھاڑتے ہوئے کہا اور عنایت کو کھینچ کر دالان کی مضبوط دیوار کی اوٹ میں لے آیا۔ سفیان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ عنایت نے روتے ہوئے سفیان کی قمیض کا کونا زور سے پکڑ لیا۔ سفیان نے ایک لمحے کے لیے عنایت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جب تک میں کھڑا ہوں کوئی گولی تمہیں نہیں چھو سکتی۔ سفیان کا لہجہ بالکل مستحکم تھا۔ مراد، پچھلے دروازے سے گاڑی نکالو، میں عنایت کو لے کر نکل رہا ہوں، تم باقی بندوں کے ساتھ ان کو یہاں الجھائے رکھو۔ جی سردار سائیں، آپ جلدی نکلیں۔
مراد نے چلایا۔ سفیان عنایت کو ساتھ لیے فارم ہاؤس کے پچھلے راستے کی طرف بھاگا۔ باہر گاڑی تیار کھڑی تھی۔ اس نے عنایت کو فوراً گاڑی میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کا ایکسیلیٹر دبا دیا۔ کچھ ہی فاصلے پر سفیان نے دیکھا کہ درار خان کی 2 گاڑیاں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ سفیان نے شیشے میں دیکھا اور چہرے پر سختی آ گئی۔ نیچے ہو جا عنایت، سر نیچے رکھو، سفیان نے حکم دیا۔ عنایت نے فوراً اپنا سر سیٹ کے نیچے کر لیا۔ وہ بس روئی جا رہی تھی اور خدا سے اپنی اور سفیان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پیچھے سے دارا خان کے بندوں کا گاڑی میں فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی گاڑی کے پچھلے شیشے کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ سفیان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر تعاقب کرنے والی گاڑی کے ٹائر پر نشانہ باندھ کر فائرنگ کیا۔ نشانہ بالکل ٹھیک گیا۔ درار کی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور وہ بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے اتر کر درخت سے جا ٹکرائی۔ سفیان نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی اور گاڑی کو شہر کے پرانے جنگلاتی راستے کی طرف موڑ دیا۔ کچھ دور جا کر سفیان نے گاڑی ایک ویران روڈ کے کنارے درختوں کی اونٹ میں روک دی۔ ماحول میں ایک دم گہرا سناٹا چھا گیا۔ سفیان نے لمبی سانس لی اور پستول سیٹ پر رکھی۔ اس نے مڑ کر پچھلی سیٹ پر دیکھا جہاں عنایت ابھی تک ڈری سہمی زمین پر پڑی سسیاں لے رہی تھی۔ عنایت، اب کوئی نہیں ہے، اٹھو۔ سفیان کی آواز ہلکی سی لرز رہی تھی۔ عنایت نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عنایت نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سفیان نے جیسے ہی کچھ بولنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے، اس کے منہ سے ایک رہا نکلی۔ اس کا چہرہ درد سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے پیٹ کے داہنے حصے پر رکھا تو اس کی سفید قمیص پر خون کا ایک بڑا دھبا پھیلنے لگا۔ عنایت کی نظر جیسے ہی اس کے خون سے لت پت ہاتھ پر پڑی، اس کا رنگ فق ہو گیا۔ سفیان، یہ خون، آپ کو گولی لگی ہے؟ عنایت کی چیخ نکل گئی۔ وہ اپنے سارے خوف بھول کر فوراً اگلی سیٹ کی طرف جھکی۔ کچھ نہیں ہوا، معمولی سے زخم ہے، سفیان نے درد چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ نہیں، بہت خون بہہ رہا ہے۔ عنایت نے تڑپ کر سفیان کا ہاتھ پکڑا۔ آپ گاڑی سے باہر آئیں، مجھے دیکھنے دیں۔ عنایت نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سفیان کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ سفیان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ ایک بڑے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا ڈراؤنا اور سخت روپ غائب ہو چکا تھا۔ سامنے صرف ایک درد سے تڑپتا ہوا انسان تھا۔ عنایت نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی چادر کا ایک بڑا حصہ پھاڑا اور سفیان کے زخم پر رکھ کر زور سے دبانے لگی۔ آہ! سفیان نے درد کے مارے دانت پیس لیے۔ سکت رکھیے سفیان، خدا کے لیے آنکھیں مت بند کر دیں۔ عنایت کے آنسو سفیان کے خون آلود ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا نا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ سفیان نے مشکل سے اپنی بھوجل آنکھیں کھولی اور اپنے خون سے سنے ہاتھ سے عنایت کے گال پر بہتی آنسوں کو چھوا۔ تم میرے لیے رو رہی ہو عنایت؟ سفیان نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ جس انسان سے تم نفرت کرتی ہو، جس کے نام سے تم کانپتی ہو، آج اس کے لیے تمہاری آنکھوں میں درد کیوں ہے؟ عنایت نے روتے ہوئے سفیان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنی بھی سنگ دل نہیں ہوں کہ کسی کو اپنی وجہ سے مرتے دیکھوں۔ آپ نے میری جان بچائی ہے سفیان، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، عنایت نے تڑپ کر کہا۔ سفیان کے لبوں پر ایک تلخ اور درد بھری مسکراہٹ آئی۔ میں نے تمہاری جان اس لیے نہیں بچائی کہ تم پر احسان کروں، سفیان نے رک رک کر کہا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تم نہیں جانتی، تم اس حویلی میں وٹا سٹا کے تحت نہیں آئی تھی۔ عنایت نے چونک کر سفیان کے چہرے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ گاؤں والے سمجھتے کہ میری کوئی پہلی محبت تھی۔ سفیان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ پہلی محبت تم ہی تھی عنایت، جب تم 7 سال کی تھی اور میں نے تمہیں اس پرانے کنویں میں گرنے سے بچایا تھا، تب سے تم میرے دل میں تھی۔ عنایت کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا ذہن سالوں پیچھے ماضی کی اس دھندلی سی یاد میں چلا گیا جہاں ایک چھوٹے لڑکے نے اسے کنویں سے باہر نکالا تھا۔ آپ وہ لڑکے تھے؟ عنایت کے لبوں سے بے یقینی سے نکلا۔ سفیان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا ہاتھ عنایت کے ہاتھ سے نیچے چھوٹ گیا اور اس کا سر درخت کے تنے پر ایک طرف ڈھلک گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ سفیان آنکھیں کھولے۔ عنایت نے اس کے شانے کو زور زور سے ہلایا لیکن سفیان کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔
ویران جنگل میں عنایت کی دردناک چیخ گونج اٹھی۔ اب اس کے پاس نہ تو کوئی گاڑی چلانے والا تھا اور نہ ہی مدد کے لیے کوئی انسان۔ وہ اکیلی تھی اور اس کے سامنے اس کا وہ شوہر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا جس سے وہ چند گھنٹے پہلے تک بھاگنا چاہتی تھی۔ عنایت نے اپنے آنسو پوچھے اور ہمت جمع کی۔ اس نے سفیان کے زخم پر چادر کا ٹکڑا اور کس کے باندھ دیا تاکہ خون رک سکے۔ وہ بھاگ کر گاڑی میں گئی، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور ہینڈ بریک نیچے کر کے سفیان کا فون تلاش کرنے لگی۔ فون سیٹ کے نیچے پڑا مل گیا۔ اس نے جلدی سے کال ملائی جو مراد کا تھا۔ سردار سائیں، آپ کہاں ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ مراد نے فون اٹھاتے ہی پریشانی سے پوچھا۔ مراد بھائی، میں عنایت بول رہی ہوں۔ عنایت کی آواز رو رو کر بیٹھ چکی تھی۔ سفیان کو گولی لگی ہے، وہ بے ہوش ہے، بہت خون بہہ رہا ہے، ہم جنگل والے راستے پر ہیں، خدارا جلدی آئیں۔ کیا؟ سردار سائیں کو گولی لگی ہے؟ مراد چیخا۔ بھابھی آپ وہیں رہیں، ہسپتال قریب ہی ہے، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ چند منٹ بعد مراد اور فارم ہاؤس کے گارڈز 2 گاڑیوں میں وہاں پہنچ گئے۔ مراد نے سفیان کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عنایت سفیان کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل سفیان کی نبض پر تھے جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ مراد بھائی تھوڑی تیز چلائیں، یہ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ عنایت نے تڑپ کر کہا۔ جی بھابھی، بس پہنچ گئے، آپ ہمت رکھیں، سردار سائیں کو کچھ نہیں ہوگا۔ مراد نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی۔ ہسپتال پہنچتے ہی سفیان کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر عنایت ننگے پاؤں اور خون سے لت پت کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اسی وقت راہی داری میں تیزی سے قدموں کی چاپ ابھری۔ اذان اور شیدہ ہسپتال کی راہی داری میں داخل ہوئے۔ عنایت کو اس حال میں دیکھ کر اذان دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ عنایت، میری بہن۔ اذان نے اسے شانے سے پکڑ کر دیکھا۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ یہ تیری قمیص پر خون کس کا ہے؟ عنایت نے اپنے بھائی کو دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پرانی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اذان کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ یہ سفیان کا خون ہے بھائی، عنایت نے بے تاثر اور بھاری آواز میں کہا، جو میری اور آپ کی عزت بچاتے ہوئے گولی کھا گیا۔ اذان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ عنایت، مجھے معاف کر دے، میں اپنی سگی بہن کے دباؤ میں آ کر اندھا ہو گیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ معافی مجھ سے نہیں، اس سفیان خان سے مانگے جو باہر سے جتنا سخت تھا اندر سے اتنا ہی سچا نکلا۔ عنایت نے آپریشن تھیٹر کے سرخ بلب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شیدہ جو اب تک خاموش کھڑا تھا عنایت کے قریب آیا اور اس کا بازو چھوا۔ عنایت، یہ سفیان خان تو واقعی ہیرو نکلے، میں تو اسے ولاگ سمجھتا رہا۔ شیدہ نے سنجیدگی سے کہا، پھر اپنے انداز میں بولا، ڈاکٹر صاحب سے کہو ذرا اچھی والی سوئی لگائیں، سردار بندہ ہے ہمارا۔ غمگین ماحول میں بھی اذان نے شیدہ کو گھورا، لیکن عنایت کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور سینئر ڈاکٹر باہر آئے۔ عنایت اور مراد فوراً آگے بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، سفیان کیسے ہیں؟ عنایت نے بے صبری سے پوچھا۔ آپریشن کامیاب رہا ہے، گولی نکال دی گئی ہے، ڈاکٹر نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، اگر انہیں ہوش آ گیا تو خطرہ ٹل جائے گا۔ عنایت نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر شکر کا سانس لیا۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ عنایت نے التجا کی۔ ابھی انہیں ICU میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ صرف 2 منٹ کے لیے دور سے دیکھ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ ICU کے شیشے والے دروازے کے باہر کھڑی عنایت سفیان کو دیکھ رہی تھی جو مختلف مشینوں اور ڈرپس کے درمیان لیٹا تھا۔ عنایت نے شیشے پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمے سے، سفیان، آپ کو ہوش میں آنا ہوگا، میرے سارے سوالوں کے جواب ابھی باقی ہیں، آپ مجھے یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی وقت مراد پاس آیا اور ایک لفافہ عنایت کی طرف بڑھایا۔ بھابھی، یہ سفیان سائیں کی دراز سے ملا تھا، وہ یہ کاغذات اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس میں گاؤں کے پرانے گھر کی ملکیت کے کاغذات ہیں جو انہوں نے آپ کے نام کر دیے تھے نکاح سے بھی پہلے۔ عنایت نے لفافے کو دیکھا اور اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ سفیان خان کی سختی کے پیچھے چھپی محبت کا سچ اب مکمل طور پر اس کے سامنے عیاں ہو چکا تھا، لیکن سفیان کی زندگی کی طرف لوٹنا ابھی باقی تھا۔
ICU کا ماحول بالکل ساکت تھا، مشینوں کی بیپ بیپ کی ہلکی آوازوں کے سوا کوئی شور نہیں تھا۔ سفیان کی حالت ابھی تک نازک تھی اور اسے آکسیجن ماسک لگایا گیا تھا۔ عنایت ڈاکٹر کی اجازت کے بعد نیلے رنگ کا خصوصی لباس پہن کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں لرزش تھی اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سفیان کے بیڈ کے قریب آئی اور خاموشی سے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سفیان کا وہ چہرہ جو ہمیشہ مغرور، سخت اور غضبناک نظر آتا تھا، اس وقت زرد اور بے جان لگ رہا تھا۔ عنایت نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور سفیان کی سرد اور بے حس حرکت انگلیوں کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں تھام لیا۔ سفیان، عنایت نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں پکارا، آنکھیں کھولے نا، دیکھیں آپ کا فارم ہاؤس، آپ کی حویلی، آپ کا غصہ، سب خاموش پڑا ہے۔ مجھے اب آپ کے اس خوفناک روپ سے ڈر نہیں لگتا۔ آپ کو مجھ سے اپنے ماضی کے سارے سچ بولنے ہوں گے، آپ یوں چپ نہیں رہ سکتے۔ اس نے اپنا سر سفیان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں تو آپ کو ظالم سمجھتی رہی سفیان، مجھے کیا پتا تھا کہ جس انسان سے میں بھاگ رہی تھی وہی میری حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دے گا۔ خدا کے لیے اٹھ جائیں، میں اب کبھی آپ سے دور نہیں بھاگوں گی۔ عنایت کے گرم آنسو سفیان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اسی وقت سفیان کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ عنایت نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ سفیان نے بہت مشکل سے اپنی بھوجل پلکیں اٹھائیں اور آکسیجن ماسک کے پیچھے سے اس کی آنکھوں نے عنایت کا چہرہ تلاش کیا۔ عنایت، سفیان کے لبوں سے بے حد دھیمی غیر واضح سی آواز نکلی۔ سفیان، آپ کو ہوش آ گیا؟ عنایت نے خوشی سے تڑپ کر کہا اور فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ ڈاکٹر صاحب، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے فوراً اندر جا کر سفیان کا معائنہ کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ مبارک ہو، خطرے کی گھنٹی ٹل چکی ہے۔ سفیان صاحب کا جسم دوائیوں اور دعاؤں کو بہت تیزی سے قبول کر رہا ہے۔ ہم انہیں جلد عام وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ مراد نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اذان کی آنکھوں میں بھی سکون کے آنسو آ گئے۔ وارڈ میں شفٹ ہونے کے بعد اذان جھجکتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سفیان بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اگرچہ اس کے چہرے پر نقاہت تھی لیکن اس کی نگاہوں کا وقار وہی تھا۔ اذان سفیان کے بیڈ کے قریب آیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سردار صاحب، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اذان کی آواز میں شرمندگی تھی۔ میں نے عنایت کو صرف اپنی سگی بہن کا گھر بسانے کا ذریعہ سمجھا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی بہن کے سسرال والوں کے دباؤ میں آ کر گناہ کیا۔ سفیان نے اذان کو غور سے دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اذان، رشتوں کا سودا کر کے کبھی گھر نہیں بستے۔ اگر تم اپنی بہن کی خوشی چاہتے تھے تو تمہیں عزت کا راستہ چننا چاہیے تھا، مظلوم کا استحال کر کے نہیں۔ سفیان کا لہجہ سنجیدہ اور سبق آموز تھا۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے سردار صاحب۔ عنایت کو آپ نے جو عزت اور تحفظ دیا، اگر تم اپنی بہن کی خوشی چاہتے تو تمہیں عزت کا راستہ چننا چاہیے تھا، مظلوم کا استحال کر کے نہیں۔ سفیان کا لہجہ سنجیدہ اور سبق آموز تھا۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا سردار صاحب۔ عنایت کو آپ نے جو عزت اور تحفظ دیا، اس کے بعد میں مطمئن ہوں کہ میری بہن صحیح ہاتھوں میں ہے۔ اذان نے نم آنکھوں سے کہا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شیدہ ہاتھ میں لیمو پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ اوہو، سردار صاحب تو بالکل فٹ ہو گئے۔ میں تو کہتا تھا کہ ہمارے سردار کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو فلم کا ہیرو ہے، شیدہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ سفیان نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ عنایت جو ابھی کمرے میں آئی تھی مسکرا کر بولی، یہ شیدہ ہے، میرا چچا زاد بھائی، پورا دن حماقتیں کرتا ہے لیکن دل کا بہت صاف ہے سردار صاحب۔ شیدہ آگے بڑھا اور لیمو پانی کا گلاس سفیان کی طرف بڑھایا۔ یہ پی لو، بالکل فریش ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، درار خان کو تو میں نے اتنی خبریں لی ہیں کہ اب وہ خواب میں بھی آپ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ سفیان کے خشک ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے درار خان کو کیا کہا؟ میں نے اس کے بندے کو بولا کہ اگر اب تم نے سفیان بھائی یہ عنایت کی طرف دیکھا نا تو میں تمہاری ساری مرغیاں چوری کر کے پورے گاؤں میں مفت بانٹ دوں گا۔
شیدا نے فخر سے کہا۔ کمرے میں موجود تمام لوگ بامشعول سفیان شیدا کی اس معصومانہ اور فنی بات پر کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ ہسپتال کا غمگین ماحول ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ شام کے وقت جب اذان اور شیدا کچھ سامان لینے باہر گئے تو عنایت کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ سفیان کی دوائی دینے کے لیے آگے بڑھی کہ دوائی کھا لے۔ عنایت نے پانی کا گلاس اور گولی اس کی طرف بڑھائی۔ سفیان نے دوائی لی اور خاموشی سے کھا لی۔ پانی کا گلاس واپس پکڑاتے وقت اس کا ہاتھ عنایت کے ہاتھ سے چھو گیا۔ عنایت نے فوراً نظریں جھکا لی۔ تم نے وہ لفافہ دیکھا جو مراد نے تمہیں دیا تھا؟ سفیان نے دھیمے سے پوچھا۔ جی دیکھا، عنایت بولی۔ آپ نے وہ زمین کا کاغذ میرے نام کیوں کیا؟ اور بچپن والی بات، کیا وہ سچ تھی؟ سفیان نے عنایت کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور کہا، میں نے گاؤں کی پرانی دشمنیاں اور نفرتیں بہت قریب سے دیکھی ہیں عنایت۔ جب تم 7 سال کی تھی اور کنویں کے پاس گرنے لگی تھی، میں نے تمہاری آنکھوں میں وہی معصومیت دیکھی تھی جو اس گاؤں کے ظالم ماحول میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اس گھر کے دکھوں سے نکال دوں گا۔ عنایت کا دل جذبات سے بھر گیا۔ لیکن آپ نے اتنی سختی کیوں دکھائی؟ آپ اتنے ظالم کیوں بنتے رہے؟ اگر میں سخت نہ بنتا تو درار خان جیسے لوگ تمہیں نقصان پہنچا دیتے۔ تم میری کمزوری بن سکتی تھی عنایت، اور دشمن ہمیشہ کمزوری پر وار کرتا ہے۔ مجھے تمہاری حفاظت کے لیے خود کو ظالم ثابت کرنا پڑا۔ سفیان نے سچائی سے بتایا۔ عنایت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور میں آپ کو ہی سب سے بڑا ظالم سمجھتی رہی، اب تو ظالم نہیں سمجھتی؟ سفیان نے ہلکی سی شرارت کے ساتھ پوچھا۔ عنایت نے شرما کر سر جھکا لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ دوسری طرف گاؤں میں درار خان کے ڈیرے پر پولیس کی بھاری نفلیاں پہنچ چکی تھیں۔ مراد نے ہسپتال سے پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا تھا اور درار خان کے پرانے جرائم، فارم ہاؤس پر فائرنگ اور قتل کی کوشش کے تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے تھے۔ پولیس نے درار خان اور اس کے تمام گنڈے کو ڈیرے سے گرفتار کر لیا۔ درار خان، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ سردار سفیان خان نے تمام ثبوت عدالت میں جمع کروا دیے ہیں۔ اب تم اپنی پوری زندگی جیل میں سڑو گے۔ انسپکٹر نے اسے ہتکڑی لگاتے ہوئے کہا۔ درار خان کی ہٹ دھرمی اور غرور خاک مل چکا تھا۔ گاؤں سے پرانی خاندانی دشمنی کا سب سے بڑا ناسور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا تھا اور حویلی کے لیے ایک نئے اور پرسکون دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد سفیان کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور وہ عنایت کے ساتھ واپس اپنی حویلی پہنچ گیا۔ لیکن اس بار حویلی کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ گاؤں کے تمام بڑے بزرگ اور گاؤں والے حویلی کے صحن میں جمع تھے، جہاں درار خان کی گرفتاری اور پرانی خاندانی دشمنی کا خاتمہ ہونے کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ سفیان نے تمام دیہاتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعلان کیا، آج کے بعد اس گاؤں میں نفاذ قانون کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ نہ کوئی خاندانی دشمنی آگے بڑھے گی اور نہ ہی کسی معصوم لڑکی کی زندگی وٹا سٹا جیسے ظالمانہ رواج کی بھیڑ چڑھے گی۔ لڑکیاں مجبوری کا سودا نہیں ہیں بلکہ عزت اور احترام کی حقدار ہیں۔ صحن میں موجود تمام لوگوں نے تالیاں بجا کر سفیان کے اس فیصلے کو سراہا۔ اذان جو ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا سفیان کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر اپنی کی کا شدید پچھتاوا تھا۔ سفیان بھائی، آپ نے مجھے اور میرے خاندان کو ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ہی بہن کی زندگی تباہ کر بیٹھتا۔ اذان نے نم آنکھوں سے کہا۔ سفیان نے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اذان، ماضی کو بھول جاؤ۔ اپنی بہن کا نکاح اب بنا کسی شرط، ڈر یا وٹا سٹا کے عزت کے ساتھ کرو۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اذان نے خوشی سے سفیان کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ حویلی کے اندرونی صحن میں سریہ بیگم، جو پہلے عنایت پر بے تحاشا مظالم ڈھاتی تھی، شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سفیان کی سختی اور عنایت کے لیے اس کی بے پناہ محبت دیکھ کر اس کا سارا غرور اور زہر ختم ہو چکا تھا۔ عنایت کو دیکھ کر سریہ آگے بڑھی اور ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ عنایت، مجھے معاف کر دے بیٹی۔ میں نے تیرے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا، صرف اپنے مفاد کا سوچا اور تجھے غیر سمجھا، لیکن تو نے سفیان کو بچا کر اور ہمارے خاندان کی عزت رکھ کر میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ عنایت نے سریہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں اب اپنی سوتیلی ماں کے لیے کوئی کینہ نہیں تھا۔ اس نے سریہ کے ہاتھوں کو دبایا۔ امی، ماضی کی باتیں بھول جائیں، آپ میری ماں ہیں اور میں نے آپ کو معاف کیا، بس آئندہ کبھی کسی مجبور کی بے بسی کا فائدہ نہ اٹھائیے گا۔ سریہ نے روتے ہوئے عنایت کو گلے لگا لیا۔ سچائی اور درگزر نے ایک ٹوٹے ہوئے گھر کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ شام کے وقت حویلی کا ماحول خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ شیدا نئے کپڑے پہن کر پورے صحن میں مٹھائی کے ڈبے لیے گھوم رہا تھا اور ہر ایک کو زبردستی مٹھائی کھلا رہا تھا۔ او جی، مٹھائی کھاؤ، درار خان جیل چلا گیا اور ہمارے سفیان بھائی ہیرو بن گئے، شیدا نے زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ مراد نے شیدا کو روکا۔ اوئے شیدا، آرام سے بول، حویلی آئیے، کوئی بس اسٹینڈ نہیں۔
مراد بھائی تم تو بس ہر وقت غصے میں ہی رہا کرو، آج خوشی کا دن ہے، ایک گلاب جامن بھی تو ٹھوس لو اندر۔ شیدا نے زبردستی مراد کے منہ میں مٹھائی ڈال دی۔ کمرے کے برآمدے میں کھڑی عنایت اور سفیان یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا ہنس پڑے۔ یہ شیدا کبھی نہیں سدھرے گا ہے نا؟ عنایت نے مسکراتے ہوئے سفیان سے کہا، سدھرنا بھی نہیں چاہیے۔ سفیان نے عنایت کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اس حویلی کو ان ہنسنے بولنے والوں آوازوں کی بہت ضرورت ہے۔ رات کے وقت حویلی کے پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں گہرا سکون تھا۔ سفیان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر چاند کو دیکھ رہا تھا۔ عنایت لال رنگ کے جوڑے میں شرماتی اور ڈرتی قدم اٹھاتی سفیان کے قریب آئی۔ وہ چائے کا کپ میز پر رکھ کر خاموش کھڑی ہو گئی۔ سفیان نے بڑھ کر عنایت کو دیکھا، اس کے چہرے سے خوف کا سایہ اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ اب تو تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ سفیان نے مدھم آواز میں پوچھا، اس کے لہجے میں اب وہ پرانی سردی بالکل نہیں تھی۔ عنایت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں اٹھائیں۔ جو انسان میں حفاظت کے لیے گولی کھا سکتا ہے، اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ سفیان نے عنایت کے قریب آ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے زندگی میں بہت نفرتیں دیکھی تھی عنایت، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ محبت اور صبر سے ہر طوفان کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس حویلی میں تمہیں صرف عزت اور خوشیاں ملیں گی۔ عنایت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے سفیان کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا، اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں کبھی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ سفیان نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ عنایت کو دیکھا اور بولا، اور اگر بھاگی تو میں پھر سے وہی سوال پوچھوں گا، مزید کہاں بھاگو گی؟ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے اور اس طرح ڈر، خوف اور مجبوری سے شروع ہونے والی یہ کہانی محبت، عزت اور ایک خوبصورت نئی زندگی کے آغاز پر ختم ہوئی۔